جس زمانے میں حضرت بابا تاج الدین ناگپور کے قریب کا کامٹی ملٹری کیمپ میں اسلحوں کے ذخیرے پر پہرا دینے کے لیے متعین تھے، ایک رات 2 بجے کے قریب ملٹری کا ایک انگریز کیپٹن اچانک معائنے کے لیے آیا۔ بابا تاج الدین پوری تندرستی اور انہماک سے پہرا دینے میں مصروف تھے۔ کیمپ کا جائزہ لینے کے بعد کیپٹن واپس ہوا۔ نصف رات کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی مسجد کے برابر سے گزرا۔ مسجد کا صحن سڑک سے صاف نظر آ رہا تھا اور چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ کیپٹن نے دیکھا کہ وہ جس سپاہی کو پہرے پر دیکھ کر آیا ہے، نہایت خشوع و خضوع سے وہ نماز میں مشغول ہے۔ سپاہی کو اپنی ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر اسے بہت غصہ آیا اور وہ واپس کیمپ کی جانب چل پڑا۔ کیمپ پہنچا تو اس کے قدموں کی چاپ سن کر سپاہی پکارا، ہالٹ! وہ آگے بڑھا تو حیران رہ گیا۔ سپاہی بابا تاج الدین اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر واپس اسی مسجد تک پہنچا جہاں سپاہی کو دیکھ کر آیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، سپاہی اسی طرح محویت اور استغراق کے عالم میں عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے مزید تصدیق کے لیے دوبارہ کیمپ کا رخ کیا اور حضرت بابا تاج الدین کو پہرا دیتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سہ بارہ مسجد کے پاس پہنچا تو بابا تاج الدین حسب سابق عبادت میں مشغول نظر آئے۔ کپتان اس وقت کچھ نہیں بولا، لیکن دوسرے روز اپنے بڑے افسر کے سامنے بابا تاج الدین کو طلب کیا اور رات کا واقعہ سنانے کے بعد کہا، ہم نے تم کو 2 جگہ دیکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تم خدا کا کوئی خاص بندہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضور بابا صاحب پرجلال طاری ہو گیا۔ اسی وقت واپس جا کر اپنی سرکاری وردی اور دوسرا سامان لا کر کیپٹن کے سامنے ڈال دیا اور اپنے مخصوص مدارس لہجے میں فرمایا، لو جی حضرت، اب 2 نوکریاں نہیں کرتے جی۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے اور جذب کے عالم میں سد پڑھا کر پہاڑی جنگلات میں گم ہو گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے اور لوگوں کے ذہن سے حضور بابا صاحب کی یاد بھی دھندلی ہوتی چلی گئی۔ 3-4 سال بعد حضور بابا صاحب کا بھی کامٹی یعنی ناگپور میں دکھائی دینے لگے۔ اس زمانے میں ان پر استغراق کا شدید غلبہ رہتا تھا اور لوگ ان کو مخبوط الحوا سمجھ کر چھیڑتے اور تنگ کرتے تھے۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بابا صاحب کی مجذوبانہ کیفیات میں ولایت کا رنگ دیکھ کر ان کا احترام کرتے تھے۔ ایک دن حضور بابا تاج الدین نے فرمایا، لوگ ہمیں بہت ستاتے، ہم پاگل جھونپڑی چلے جائیں گے۔ چنانچہ خود بخود ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضور بابا تاج الدین کو ناگپور کے پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا۔ انہوں نے اس پاگل خانے کو ولی خانے میں تبدیل کر دیا اور جلد ہی پاگل خانے کے منتظمین اور ڈاکٹر سمجھ گئے کہ پاگل خانے میں وارد ہونے والے یہ ہستی مقبول بارگاہ الہی ہے۔ پاگل خانے کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ماروتی راؤ آپ کو بہت عزیز کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کے بستر کی صفائی اور خورد و نوش کا انتظام بذات خود کرتے تھے۔ پاگل خانے کے قیام کے زمانے میں حضور بابا تاج الدین پر جذب و استغراق کا غلبہ کم ہو گیا اور آپ اکثر شعوری حالات میں رہنے لگے۔ شعوری حالات میں بھی ان سے اس تواتر اور تسلسل سے کرامات کا ظہور ہوتا گویا کہ وہ ان کے نزدیک خرق عادات نہیں بلکہ معمول ہے۔ ایک دن شام کو مقررہ وقت پر بابا تاج الدین کو ان کے کمرے میں پہنچا کر دروازہ منتقل کر دیا گیا، متفل یعنی بند کر دیا گیا، اور پاگل خانے کا صدر دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ اگلی صبح محافظ نے صدر دروازہ کھولا تو بابا تاج الدین باہر سے اندر آنے کے منتظر کھڑے تھے۔ محافظ بابا صاحب کو باہر دیکھ کر شد رہ گیا۔ فوراً منتظمین اور ڈاکٹر ماروتی کو اطلاع دی۔ وہ فوراً آئے اور بابا تاج الدین کو ساتھ لے کر ان کے کمرے کے پاس پہنچے۔ کمرے کا دروازہ ہنوز مقفل تھا۔ وہ لوگ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ حضور بابا تاج شہنشاہ الدین ہفت ایک اقلیم عام بابا آدمی تاج نہ تھے، الدین اس لیے تاج انہوں معین نے الدین اس حضرت وقت کچھ بابا نہیں سید کہا، محمد لیکن تاج ان کی الدین عقیدت ناگپوری کی اور ذات زیادہ بڑھ گرامی گئی
ان اولیاء اللہ میں شامل ہے جن کی برکتوں سے دنیا کے بے شمار اہل طریقت فیضیاب ہوتے ہیں۔ آپ کی تمام عمر یاد الہی اور خدمت خلق میں بسر ہوئی۔ آپ نہ صرف روشن ضمیر تھے بلکہ آپ کے الفاظ میں سچائی اور مجرب دواؤں کی تاثیر تھی، جس کے نتیجے میں بے شمار انسان بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ بابا تاج الدین کے عقیدت مندوں میں لاکھوں مسلمان، ہندو، عیسائی، پارسی اور دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ مزار مبارک تاج آباد ناگپور انڈیا میں خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں دور دراز سے عقیدت مند آتے ہیں اور روحانی بصیرت کے ساتھ دنیاوی فیض سے مالا مال ہوتے ہیں۔ سرکار بابا تاج صاحب کو حضرت عبداللہ شاہ قادری نوشاہی سے خاص عقیدت تھی۔ حسب و نسب کے اعتبار سے حضرت بابا صاحب حسنی و حسینی سادات یعنی سید ہیں اور شام تک اور سیدنا امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے لیے جب آپ کو دینی درسگاہ میں لے جایا گیا تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پوری الحمد شریف پڑھ دی۔ حسن اتفاق کے ایک بزرگ کامل حضرت سید عبداللہ شاہ قادری نوشاہی اس وقت تشریف لائے اور بابا صاحب کو معنی خیز نظروں سے دیکھ کر محترم استاد سے فرمایا کہ ازلی تعلیم یافتہ بچے کو کیا پڑھاتے ہو؟ اس کے سینے میں علم لدنی معرفت الہی کا دریا موجزن ہے۔ تاہم بابا صاحب نے دنیاوی ظاہری تعلیم کی تکمیل فرمائی۔ بعد فراغت تعلیم سربریہ آپ ریاست بستر کی جنگلوں میں رہ کر یاد الہی اور ریاضت خاص میں مشغول ہو گئے، جہاں گونڈ بھیل قوموں کو خصوصی استفادہ ہوا۔ آپ انہیں اسلامی اخلاق کی تعلیم فرماتے رہے، بستر سے واپسی پر فوجی ملازمت کی اختیار کی، فرائض کی انجام دینے لگے۔ آپ اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، آپ کی اس صفت سے آپ کے ساتھ افسران اور ماتحت سبھی متاثر تھے۔ دوران ملازمت آپ اپنے لمحات فرصت میں شب و روز مزارات کی حاضری اور مراقبہ جات میں گزار دیتے۔ کچھ عرصے بعد اپنے مرشد کی ایما پر ملازمت ترک فرمائی اور کامٹی تشریف لے آئے۔ کامٹی جس کا آج نام ناگپور ہے، جہاں آپ کے عقیدت مندوں میں بہت اضافہ ہو گیا اور لوگ فیضیاب ہوتے گئے۔ آپ میں ایسی شان رحمت تھی کہ ہر قوم و ملت حق پرست آپ کے گرویدہ اور فدائی رہتے۔ دریا دلی کا یہ عالم تھا کہ اپنی بارگاہ کے دروازے امیر غریب سب کے لیے کھلے رکھتے تھے۔ ناگپور کے راجہ رگھو راؤ بھونسلے نے آپ کو اپنے پاس ٹھہرانا چاہا۔ آپ ٹھہر بھی گئے لیکن اپنا سارا وقت جنگلوں اور میدانوں میں گزار دیتے۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں جو قدم قدم پر روزانہ ظہور پذیر ہوئیں۔ ڈرائیور حضور بابا جی کا بہت متعقد تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ وہ بابا صاحب کے مخصوص لب و لہجے سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے راجہ سے کہا، راجہ صاحب بس کام ہو گیا، واپس چلیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گھڑی دیکھ کر وہ وقت نوٹ کر لیا جس وقت بابا صاحب نے منتظرہ بالا جملے ادا کیے تھے۔ واپسی میں راگا رگھوجی راؤ کی موٹر محل کے صدر دروازے کے قریب پہنچی تو انہیں شہنائیوں اور نفیریوں کی آواز سنائی دی۔ آنے جانے والے ملازمین کے چہروں پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے اور وہ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ موٹر کے رکتے ہی سب لوگوں نے راجہ کی موٹر کو گھیر لیا اور کنور صاحب کی پیدائش کا صحیح وقت معلوم کرا دیجیے۔ پنڈتوں اور ڈاکٹروں نے جو وقت بتایا وہ بالکل وہی تھا جس وقت حضور بابا صاحب نے فرمایا تھا، ادھر کیا کرتے جی حضرت، ادھر جانا، لڑکا پیدا ہوا تو خوشیاں منانا۔ حضور بابا تاج الدین کی کرامت دیکھ کر راجہ رگھوجی راؤ ان کا گرویدہ ہو گیا اور بابا صاحب کی محبت و عقیدت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ خوش ہوئی، بچے کو سرکار کے قدموں میں ڈال کر سرکار کے حکم سے اٹھایا اور روانہ ہوئی۔ وہ بچہ جسے جسے بڑا ہوتا گیا ولایت کے آثار نمودار ہوتے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ایک عرصہ قبل ٹریفک کے حادثے میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا اور اس واقعے کے بعد ناگپور ریلوے اسٹیشن کے قریب بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا،
وہ صرف ایک رات میں مکمل صحت یاب ہو گیا اور پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگا۔ اس آدمی نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ اس نے گزشتہ ماہ ناگپور کے مسلمان بزرگ کے پاس حاضری دی تاکہ وہ ان سے اپنی صحت یابی کے لیے درخواست کر سکے، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس نے مذکورہ بزرگ کو خواب برا بھلا کہا اور کہا کہ وہ چاہے تو میں 1 منٹ میں بھلا چنگا ہو جاؤں، لیکن وہ میرے معاملے میں فطر دل بن گئے ہیں، ان سے تو میری بے بسی دیکھی نہیں جاتی۔ ایسے ہی اللہ والوں کی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل اللہ والے کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔